یقیناً پیر و مرشدوں کی بات بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، اور پیر ایسا ہوتا ہے جسے دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے. بولو سبحان اللہ. ورنہ پیر تو بہت سارے ہیں، جیسے مولانا التمش صاحب بتا رہے تھے، ایسے بہت سارے پیر گھومتے ہیں نہ جن کا تقویٰ جن کا چہرہ کوئی انداز سے وہ نظر نہیں آتے کہ یقیناً ان کے پاس کوئی ایسا انداز ہوگا جن کو دیکھ کر کے ہم فدا ہو جائیں ان پر. ایک دل سے بھی کبھی کبھی آواز آتی ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ کسی بارگاہ میں وہ گئے تھے، اور بارگاہ میں بیٹھنے کے بعد دیکھے تو بہت ساری وہاں پر عورتیں آئیں، اور آنے کے بعد مرید ہو رہی تھی. وہ مریدہ بناتے جا رہے تھے، کچھ جینس آ رہے تھے ان کو بھی بناتے جا رہے تھے. تو اسے یہ لگا کہ کون ہے، وہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے. پھر پیر صاحب نے اسے بھی کہا کہ آؤ اور مرید بن جاؤ. تو اس نے کہا کہ میں مرید نہیں بنوں گا، کیونکہ میرا دل گوارا ہی نہیں کرتا ہے کہ آپ سے میں مرید بنوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کب ہوگا؟ جب دل سے یقیناً آواز ایک آئے گی کہ یقیناً یہ پیر کامل ہے، تو لوگ خود بخود تمہاری کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان پیروں سے کہہ رہا ہوں، وہ خود بخود انسان خود ان پر فدا ہو کر کے مرید بننے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک گاؤں میں ایک پیر صاحب تھے، بڑے تقوی والے اور بڑے عظیم تھے، جن کا چرچا شہر شہر گاؤں گاؤں میں تھا، اور لوگ ان کے لیے یقیناً تڑپتے تھے. اور ایک جم غفیر چلتا تھا، جب وہ روڈ پر چلتے تھے، گاؤں میں چلتے تھے، تو لوگ ایک عظیم منظر ان کے سامنے ہوتا. اور ایک خواتین ایک عورت تھی، وہ آئی اور کہنے لگی، حضرت آپ ایک چھتری لے کر کے چلتے ہیں. ان کا انداز تھا کہ وہ ایک چھتری لیے رہتے تھے اور چلتے تھے. وہ کہتی ہے کہ آپ اس طرح سے لے کر ایک چھتری لے کر چلتے ہیں، مرید تو آپ پہ بہت سارے لاکھوں کروڑوں ہیں، کل قیامت کی آپ ایک چھتری میں کس کس کو لیں گے؟ کیسے آپ ایڈجسٹ کریں گے؟ کیسے ایک چھتری میں آپ اتنے لوگوں کو لیں گے؟ تو وہ سوال کرتی ہے، اسے کہتے کہ جب وقت آئے گا تو ضرور بتاؤں گا. کچھ دن گزرا، شہر میں ایک طوائف تھی، ایک بازارو عورت تھی. اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں کل یہاں سے گزروں گا تیرے دروازے سے، تو اس کو کچھ رقم دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب یہاں سے گزروں گا تو میرے پیچھے ایک جم غفیر ہوگا مریدین کا، بڑے میرے چاہنے والے میرے ساتھ پیچھے پیچھے آئیں گے. جب میں تیرے دروازے پر پہنچوں گا تو میرا گریبان پکڑنا اور چپل اٹھا کر کے یہ کہنا کہ کل کی فیس دیا نہیں ہے، کہاں جا رہا ہے. جب اتنا تو کہے گی نا، بس مجھے اتنا ہی چاہیے کہ تو اتنا کہہ دینا. تو وہ کہتی ہے کہ آپ اتنی عظیم شخصیت ہے، مجھ سے یہ گناہ کیوں کرا رہے ہیں؟ بس انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے تیری فیس دے دی ہے، اب تجھے جو کہوں گا وہ تجھے کرنا ہے. یہ تمہارا ایک معمول رہتا ہے کہ جن کو جو پیسہ دے دیا جائے اور جو تم سے کہا جائے وہ تم کرتے ہو. اب تم نے فیس لے لی ہے، تم کو یہ کرنا ہوگا. بڑی ہمتوں کے ساتھ پھر وہ دن آیا جب حضرت تشریف لائے. بڑے پائے کے ولی تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے عظیم پیر تھے. جب وہ گزرے تو ایک جم غفیر تھا مریدین کا کہ حضرت چلے تو سب چلے، ایسا ایک انداز تھا. آج بھی ایسا ہوتا ہے. لوگ جب وہ پہنچے دروازے پر تو طوائف نے بڑی ہمتیں کر کے یہ جیسا انہوں نے کہا تھا ویسے ہی کیا، کل کی فیس دیا نہیں، کہاں جا رہا ہے. تو لاکھوں کروڑوں کا جو مجمع تھا نا، وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے، یہ پیر کا یہ انداز ہے، پیر کی یہ زندگی. ہم تو سمجھے تھے کہ بڑے تقوی والے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا، ارے یار میں تے کو دیکھ کر کے مرید ہوا تھا. تو وہ تھوڑے لوگ وہاں سے غائب ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کی واہواہی سن کے مرید ہوا تھا، تو اس میں سے کچھ لوگ غائب ہو گئے. ایسے ہی کرتے کرتے سارے غائب ہو گئے، اور وہاں پر کوئی نہیں تھا، صرف وہ طوائف اور حضرت کھڑے ہوئے تھے وہاں پر. تو وہ جب بڑھیا کو پتہ چلا کہ میرے پیر کو ایک طوائف نے اس انداز سے کھڑے کر دیا ہے اور اتنی بے عزتی کر رہی ہے، تو اپنے بیٹے سے کچھ رقم مانگتی ہے اور دوڑی آتی ہے اور اسے ایک تماچا مارتی ہے اور اس کی فیس اسے دیتی ہے. کہتی یہ تیری فیس لے، اور اپنے پیر کو لے کر کے چلی جاتی ہے. بولو سبحان اللہ. اب پیر صاحب کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ ایک چھتری لیتے ہو اور مرید تو اتنے سارے ہیں، تو کل قیامت کی نہیں یہ چھتری میں کس کس کو لوگے؟ تو آپ کتنے لکھ رہے ہیں چھتری میں؟ تو کہتی صرف میں ہوں اور آپ ہے. تو بولے بس تو ہی ہے، اور تو ہی کل قیامت کی میرے ساتھ ہوگی. سبحان اللہ.
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا بہت انداز اور ایسے بہت سارے پیر ملتے ہیں جو یقیناً جان ان کے لباس سے کوئی ہم کو معلوم پڑتا ہے، نہ جن کے چہرے سے معلوم پڑتا ہے، اور تقویٰ وہی رکھتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہوتا ہے، اور جن کی زندگی یقیناً دیکھ کر کے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمودار پر یقیناً سچی طریقے سے عمل کرنے والا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے اس بہترین آواز کو آواز دینے جا رہا ہوں جس کو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، اور بھیونڈی کی سرزمین پہ ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں بہت سارے شہروں میں جن کی آواز گونجتی ہے اور لوگ ان کی آواز کو پسند کرتے ہیں۔ میری مراد عرفات نوری صاحب قبلہ سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کو سرکار کی اس گلی میں لے چلیں اپنی آواز کے ساتھ۔